جی السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے۔ سیکنڈ ایئر بایولوجی کے 27 چیپٹر میں سے ہم نے رینیویبل ریسورسز میں سے 2 چیزوں کو لیا ہوا ہے، مطلب 2 ایسے ریسورسز جو کیا ہوتے ہیں، ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کو پھر سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ہم نام دیتے تھے رینیویبل ریسورسز، اور ان رینیویبل ریسورسز میں سے ہمارے پاس ایک ہے ایئر، جس کو ہم ہوا بولتے ہیں، اور دوسرا ہے واٹر یعنی کہ پانی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایئر ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سمپل سی تعریف کیا ہے، تو دراصل ایئر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، انویزیبل مکسچر ہے، ایک ایسا مکسچر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، آڈر لیس مطلب بے بو ہوتا ہے، ٹیسٹ لیس مطلب کہ بے ذائقہ ہوتا ہے، گیسوں کا مطلب کہ ایسی گیسز جو بے بو ہیں، بے ذائقہ ہیں، ان کا ایسا مکسچر جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہماری ارتھ کو سراؤنڈ کرتا ہے، جو ہماری ارتھ کو کیا ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اس مکسچر کو ہم نام دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز ایئر یا ہوا۔ پھر سے سنیں کہ جو ہوا ہے دراصل وہ مکسچر ہے، ایسا مکسچر جو انویزیبل ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ کس چیز کا مکسچر ہے؟ ایسی گیسز کا جو بے بو ہیں، اس کے بعد بے ذائقہ ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہیں، ہماری ارتھ کو سراؤنڈ کرتی ہیں، گھیرے ہوئے ہیں۔ اس مکسچر کو ہم نام دیتے ہیں ایئر مطلب ہوا۔ اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہوا کی کمپوزیشن کیا ہے، ایئر کی کمپوزیشن کیا ہے، تو اس میں آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ ہوتی ہے 20%، نائٹروجن جو ہے وہ ہوتی ہے 79%، اسی طرح 0.03 سے لے کر 0.04% جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نوبل گیسز کی تھوڑی سی مقدار بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ نوبل گیسز کو ہم انرٹ گیسز بھی کہتے ہیں۔ اب انرٹ گیسز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس مطلب وہ ریئیکٹیو نہیں ہوتی، ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتی، اور ان میں کون کون سی ہیں، ہیلیم، نیون، کرپٹان، آرگان اور زینون شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے واٹر ویپرز کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ واٹر ویپر کی مقدار جو ہے وہ کیا کرتی رہتی ہے، ویری کرتی رہتی ہے، مطلب ان کی تعداد یا مقدار جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو نیوٹرینٹ سائیکل ہے، اس کے اندر ہوا کا کیا کردار ہے، تو جتنے بھی سارے کے سارے کمپوننٹس سوائے نوبل گیسز کے، مطلب کہ نوبل گیسز کے علاوہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ نیچرل سائیکل کے اندر کیا کرتے ہیں، سرکولیٹ کرتے ہیں۔ اب جب سرکولیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ کسی بھی خوراک کو یا فوڈ کو بنانے کے لیے را میٹیریل یا خام مال کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ رول تھا ایئر کا کس چیز کے اندر، نیوٹرینٹ سائیکل میں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایئر پولیوشن کی، کہ ایئر پولیوشن کا کیا مطلب ہے کہ ہوائی آلودگی، مطلب انسان جو ہے وہ ہوا کو کس طرح متاثر کر رہا ہے، مطلب کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہے اس کا سبب بن رہا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جو ہوائی آلودگی ہے یا ایئر پولیوشن ہے، تو ایئر پولیوشن کی سب سے بڑی وجہ انڈسٹریلائزیشن ہے اور آٹو موبائلز ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہیں۔ اب یہ جو پولیوٹیڈ ایئر ہے اس کے پاس مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈرو کاربنز، اس کے ساتھ ساتھ نائٹروجن اور سلفر کے آکسائڈز بھی موجود ہوتے ہیں پولیوٹیڈ ایئرز میں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس کاربن مونو آکسائڈ ہے یہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ جو ایئر ہے، ہوا کے اندر اگر 1% بھی کاربن مونو آکسائڈ چلی گئی ہے تو وہ ایک انسان کو 5 منٹ کے اندر کل کر سکتی ہے، مار سکتی ہے، مطلب اتنی زیادہ کیا ہے، ڈینجرس ہے، خطرناک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، فیکٹریز اور آٹو موبائلز کے اندر اگر فیولز کی برننگ مکمل طور پر نہ ہو، مطلب آکسیجن کی کمی کی موجودگی میں، مطلب آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ کم ہو، آکسیجن کی کمی میں جب فیول جو ہے وہ جلتا ہے تو وہاں سے کیا پیدا ہوتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں، مطلب اس کے جو مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں ایسڈ رین، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور اوزون ڈپلیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں،
ایئر پولیوشن کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا ایئر پولیوشن، مطلب کہ ہوا کو جو ہے ہم نے سمپلی جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، یہاں سے معروضیاں بھی بن سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ٹاپک لانگ کے حوالے سے بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، تو دوسرا جو ہمارے پاس رینیویبل ریسورس تھا اس کو ہم نے نام دیا ہوا تھا واٹر کا، اور واٹر جو ہم پانی کو بولتے ہیں۔ اب پانی کی اگر ہم ڈیفینیشن لکھیں تو پانی جو ہے ایک کمپاؤنڈ ہے مطلب کہ ایک چیز ہے جو کس چیز سے ملنے سے بنی ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے، مطلب ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے، مطلب ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے کے بعد جو کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں واٹر کا۔ اور یہ جو واٹر ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے تین حالتوں میں، گیس فارم میں پایا جا سکتا ہے، لیکوڈ فارم میں بھی پایا جا سکتا ہے اور سالڈ سٹیٹ کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے کمپاؤنڈ کو جو ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہو اور وہ لیکوڈ، گیس اور سالڈ اسٹیٹ میں پایا جائے، اس کو ہم نام دیتے ہیں دے آر کالڈ ایز واٹر یا پانی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ اگر پیور حالت میں ہو تو کلر لیس ہوتا ہے، آؤڈر لیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لیکوڈ، یہ ایسا لیکوڈ ہے جو کلر لیس ہے اور آؤڈر لیس ہے، اور اس کے پاس ابیلٹی ہوتی ہے کہ باقی ساری کی ساری یا میکسیمم چیزوں کو روم ٹمپریچر پر اپنے اندر کیا کر سکتا ہے، ڈیزالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں واٹر کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس کی اکرنس کیا ہے، مطلب کہ پانی جو ہے یہ کہاں کہاں موجود ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ارتھ سرفیس ہے، جو زمین کی سطح ہے، اس کے 70% جو حصہ ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہے، واٹر پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سائل اور ایئر میں بھی پایا جا سکتا ہے، مطلب مٹی اور ہوا میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو لیونگ بینگز ہیں، جو زندہ جاندار ہیں، ان کا 70 سے 90% حصہ وہ کس چیز پر مشتمل ہے، واٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ٹوٹل واٹر جو ہے ہماری پلانٹ کا، زمین کا، وہ اوشن میں جو ہے 97%، آئس اور گلیشیئرز کے اندر 2% ہے، اور لیکس، اسٹریم اور ریورز کے اندر جو ہے 1% واٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو واٹر ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اب ڈومیسٹک اور انڈسٹریل یوز جو ہے وہ 10% ہے، اریگیشن مطلب آب پاشی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ کتنا ہے، 90% ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے استعمال دیکھیں واٹر کے، تو اٹ از یوزڈ ایز، یہ را مٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ڈرنکس کے اندر، لیکوڈس کے اندر اور ڈٹرجنٹس کے اندر، مطلب ڈرنکس، لیکوڈز اور ڈٹرجنٹس کو بنانے کے لیے جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، واٹر ہے یا پانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو سی واٹر ہوتا ہے وہاں سے ہم جو ہے ٹیبل سالٹ یعنی کھانے کا نمک جس کو ہم NaCl کہتے ہیں یا سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں، یہ بھی ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واٹر جو ہے یہ کوکنگ اور مینوفیکچرنگ مٹیریل میں بھی کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں واٹر پولیوشن کو، تو انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ انتہائی ٹاکسک ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے۔ اب جب یہ ٹاکسک یا زہریلا جو مٹیریل ہے جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کو پلیوٹ کر دیتا ہے، اس کو کیا بکا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کیمیکل ویسٹ ڈیگریڈ کر دیتا ہے ریور واٹر کو، مطلب کہ جو دریا کا پانی ہے اس کے اندر جو ویسٹ مٹیریل یا کیمیکل ویسٹ جاتا ہے تو اس کو ڈیگریڈ، اس کے معیار کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایکویٹک لائف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو واٹر جو ہے پیور واٹر انتہائی کم ہو جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے جو ہے کیا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی جائے، لوگوں کو انسٹرکشنز دی جائیں کہ واٹر کو جو ہے پولیوٹس ہونے سے بچائیں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے انتہائی اہم جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سمپل سے ٹاپک تھے جس کو ہم نام دیتے ہیں ایئر اینڈ واٹر۔ تو آپ سمپلی اسی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔